فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کتاب کا عنوان ہے علم العرفان، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6. اور یہاں پر ہم نے پچھلی نشست میں ریڈنگ کے پارٹ نمبر 5 میں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہو گیا تھا، تو ہم نے جو سبق پڑھنے شروع کیے تھے ہم پہنچ گئے تھے اسباق نمبر 7، 8، 9 پر، کہ جس کا عنوان تھا منازل و مقامات. اور اب ہم اس کو پڑھتے ہوئے مختلف بیچ میں آئے ہیں ہیڈنگز، جو کہ آپ یقیناً پچھلی والی ریکارڈنگ سنیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا. اور اب ہم یہاں پر اس پیج نمبر 70 پر اس پارٹ یعنی پارٹ نمبر 6 میں ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر اسی سبق کا ایک حصہ ہے. ہیڈنگ ہے عارف کا مقصد. آئیے عارف کا مقصد پڑھتے ہیں. لکھا ہے عارف حق خود حق، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی خدا کو چاہتا ہے لیکن کسی غیر حق کی خاطر نہیں. وہ کسی چیز کو معرفت حق پر ترجیح نہیں دیتا. وہ خدا کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ مستحق عبادت ہے، اور چونکہ عبادت اپنی ذات میں خدا سے ایک شریف رابطہ ہے، اس کی عبادت کا باعث کسی چیز کی خواہش اور لالچ یا کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. یہ پارٹ ہم نے پڑھا جو عربی میں 3 لائن تھی، اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا عارف کا مقصد. اور اب ہم اس کی مزید تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے مراد یہ ہے کہ عارف مقصد کے لحاظ سے موحد، میم واو ہے دال ہے، اور وہ صرف خدا کو چاہتا ہے لیکن وہ خدا کو دنیاوی یا اخروی نعمتوں کی خاطر نہیں چاہتا، کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کا حقیقی اور بالذات مطلوب یہی نعمتیں ہوں گی، اور خدا ان نعمتوں کے حصول کا مقدمہ و وسیلہ پس حقیقی معبود و مطلوب یہی نعمتیں ہیں. دوبارہ اس لائن کو پڑھ لیتے ہیں، مجھے لگا کہ جیسے کچھ ربط نہیں ہے. لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ عارف مقصد کے لحاظ سے موحد ہے، وہ صرف خدا کو چاہتا ہے لیکن وہ خدا کو دنیاوی یا اخروی نعمتوں کی خاطر نہیں چاہتا، کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کا حقیقی اور بالذات مطلوب یہی نعمتیں ہوں گی، اور خدا ان نعمتوں کے حصول کا مقدمہ و وسیلہ ہے. پس حقیقی معبود و مطلوب یہی نعمتیں ہیں، بلکہ حقیقت میں حقیقی معبود و مطلوب نفس ہے، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو نفس کی تسکین کے لیے چاہتا ہے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ عارف جو کچھ چاہتا ہے صرف خدا کے لیے چاہتا ہے. وہ اگر خدا کی نعمتوں کو چاہتا ہے تو اس کا باعث یہ ہے کہ وہ خدا کی نعمتیں اور اس کی عنایتیں ہیں، اس کا لطف و کرم ہے. مختصر یہ کہ غیر عارف خدا کو اس کی نعمتوں کے لیے چاہتا ہے، اور عارف خدا کی نعمتوں کو خدا کی خاطر چاہتا ہے. لکھا ہے یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر عارف خدا کو کسی دوسری چیز کی خاطر نہیں چاہتا تو پھر وہ خدا کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے؟ وہ علی سینا اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عبادت سے عارف کا مقصد 2 چیزوں میں سے ایک ہے. الف، عبادت کے لیے معبود کی ذاتی لیاقت، یعنی عارف خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے. اسے یوں سمجھیے کہ انسان کسی شخص یا چیز میں کوئی کمال دیکھ کر اس کے کمال کی مدح و ثنا کرتا ہے. اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تم یہ تعریفیں کیوں کر رہے ہو، اس مدح و ثنا سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا، تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے کسی منفعت کے لالچ میں اس شخص یا اس چیز کی تعریف نہیں کی ہے، میں نے اس کی تعریف صرف اس لیے کی ہے کہ وہ مستحق تعریف ہے. ہر میدان کے سورماؤں کی تعریف اسی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے. عبادت سے عارف کا ایک دوسرا مقصد
خود عبادت کی شائستگی و استحقاق اور اس کا ذاتی حسن و شرف ہے۔ عبادت چونکہ خدا و بندے کے درمیان ایک قسم کا ارتباط ہے، لہٰذا وہ بجا لائے جانے کے لائق ہے۔ پس یہ ضروری نہیں ہے کہ عبادت کسی خوف یا لالچ ہی کے تحت بجا لائی جائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک جملہ نقل ہوا ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا بندہ، میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف یا تیری جنت کی لالچ میں نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا، اس لیے تیری عبادت کی۔ یہاں پہ یہ جملہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے حضرت نے اس جملے میں عبادت کا سبب معبود کی شائستگی و لیاقت کو قرار دیا ہے۔ عرفاء اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اگر زندگی اور خاص طور سے عبادت میں انسان کا مقصود و مطلوب ذات حق کے سوا کوئی اور چیز ہو تو یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ عرفان 100% اس شرک کا مخالف ہے۔ عرفاء نے اس ذیل میں بہت سی لطیف باتیں کہی ہیں، ہم یہاں سادی کے اس لطیف و اعلیٰ تمثیل کے نقل پر اکتفا کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب بواتان بے واو الف تے الف نون بواتان میں محمود غزنوی اور ایاز کی داستان کے ضمن میں بیان کی ہے۔ سامعین، یہاں پہ 2 صفحات پر یہ فارسی کی نظم ہے، یعنی یہ جو بھی انہوں نے تمثیل بتائی ہے کہ ہے، جو کہ ظاہر ہے اس کو پڑھتے رہنا، غلط پڑھ دینا وہ بھی مناسب نہیں، اس لیے اسے ہم چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سعدی نے اس داستان کو نقل کرنے کے بعد اپنا اصل مقصد یوں بیان کیا، وہ بھی 2 اشعار ہی ہیں۔ پھر چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے پہلی منزل۔ پہلی منزل میں لکھا ہے عارفوں کے سیر و سلوک کی پہلی منزل وہی ہے جسے ارادہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ ارادہ ایک طرح کے شوق و رغبت کا نام ہے جو انسان میں دلائل و برہان یا تعابد تے عین بے دال تعابد و ایمان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ حقیقت کا مستحکم دستہ پکڑ سکے۔ اس وقت انسان کو حقیقت سے ہمکنار کرنے کے لیے اس کی روح اور ضمیر حرکت میں آتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ سیر و سلوک کی پہلی منزل جس میں ایک لحاظ سے پورا عرفان موجود ہے بیان کرنے کے لیے ہم یہاں کچھ توضیح دینے پر مجبور ہیں۔ اول یہ کہ عرفاء ایک اصول کے قائل ہیں جسے وہ اس جملے میں بیان کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما انجام آغاز کی طرف واپسی ہی کا نام ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ واضح سی بات ہے کہ اگر انجام کو عین آغاز مان لیا جائے تو یہاں 2 صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حرکت خط مستقیم پر ہو اور متحرک چیز ایک خاص نقطے پر پہنچ کر جہت بدل دے اور جس راستے سے آئی ہے اسی طرف پلٹ جائے۔ فلسفے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس طرح کی جہت کی تبدیلی کا لازمہ تخلل تیخ لام لام تخلل سکون ہے، چاہے وہ غیر محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ علاوہ بریں یہ دونوں حرکتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ حرکت ایک ایسے منحنی خط پر ہو کہ جس کے تمام فاصلے ایک معین نقطے کے برابر ہوں، یعنی حرکت قوس دائرے پر ہو۔ حرکت قوس دائرے پر ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر حرکت دائرے پر ہوگی تو فطری طور پر یہ نقطہ آغاز ہی نقطہ انجام بھی ہوگا۔ دائرے پر حرکت کرنے والی چیز پہلے نقطہ آغاز سے دور ہو کر ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جو نقطہ آغاز سے دور ترین نقطہ ہے۔ یہ وہی نقطہ ہے کہ اگر نقطہ آغاز سے دائرے میں ایک گولا کھینچا جائے تو وہ اسی نقطے پر پہنچے گا۔ اس نقطے پر پہنچتے ہی کسی قسم کا سکونی خلل پڑے بغیر کسی قسم کا سکونی خلل پڑے بغیر نقطہ آغاز کی طرف واپسی شروع ہو جائے گی۔ اور واپسی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے معاد میم عین الف دال کہ واپسی شروع ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ عرفاء نقطہ آغاز سے دور ترین نقطے تک کی راہ حرکت کو قوس نزول، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، قاف واو سین نون زے واو لام قوس نزول، اور دور ترین نقطے سے نقطہ آغاز تک کے راستے کو قوس صعود کہتے ہیں، صاد عین واو دال قوس صعود کہتے ہیں۔ نقطہ آغاز سے دور ترین نقطے تک اشیاء کی حرکت کا ایک فلسفہ ہے۔ فلسفی اس فلسفے کو قانون علیت عین لام یہ تے کے نام سے یاد کرتے ہیں اور عرفاء اسے قانون تجلی کہتے ہیں۔ بہر صورت قوس نزول میں اشیاء کی حالت ایسی ہی ہے جیسے اسے پیچھے سے دھکیلا جا رہا ہو، لیکن دور ترین نقطے سے نقطہ آغاز تک اشیاء کی حرکت ایک دوسرا
فلسفہ رکھتی ہے، اور وہ فلسفہ ہر فرو فیر عین کا اپنی اصل اور اپنے آغاز کی طرف واپسی سے عشق اور لگاؤ کا قانون ہے۔ دوسرے لفظوں میں وطن سے دور اور جدا ہو جانے والی ہر چیز میں اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنے کا عشق پایا جاتا ہے۔ عرفاء کا خیال ہے کہ یہ رجحان کائنات کے ذرے ذرے من جملہ انسان میں موجود ہے، لیکن انسان میں یہ رجحان بعض اوقات مخفی ہوتا ہے۔ مشغلہ اس احساس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں لیکن کچھ ٹھوکروں اور تنبیہات کے بعد یہ باطنی رجحان کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور اسی ظہور کو ارادے کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر ارادہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ ارادہ در حقیقت ایک سوئے ہوئے شعور کی ایک طرح کی بیداری ہے۔ رزاق کاشانی اپنے رسالے اصطلاحات انورٹڈ کاما میں یہ رسالے کا نام ہے، اصطلاحات میں کہ جو شرح منازل السائرین کے حاشیے پر چھپا ہے، ارادے کی تعریف میں کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ارادہ آتش محبت کی ایک چنگاری ہے جو دل میں بھڑکتی ہے اور انسان کو ندائے حق پر لبیک کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ خواجہ عبداللہ انصاری منازل السائرین میں ارادے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ارادہ حقیقت کے تقاضوں کا وہ عملی جواب ہے جو انسان پورے علم و اختیار کے ساتھ دیتا ہے۔ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس نکتے کی یاد دہانی ضروری ہے کہ ارادے کو یہاں پہلی منزل بتایا گیا ہے، مقصود کچھ دوسری منزلوں کے بعد ہاتھ آئے گا جنہیں ہدایت، انورٹڈ کاما میں 2 ورڈ ہے، ہدایت، دوسرا ہے ابواب، دو نہیں یہ 4 ہیں، ہدایت، ابواب، معاملات اور اخلاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جسے عرفاء کی اصطلاحی میں یہی لکھا ہے بالکل، یعنی جسے عرفاء کی اصطلاحی میں اصول یا قاعدہ کہا گیا ہے اور جس سے حقیقی عرفانی حالت وجود میں آتی ہے، اس کی پہلی منزل کا نام ارادہ ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے مولانا روم النہایات الرجوع الی البدایات کا قانون ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر فارسی کے 4 اشعار ہیں، وہ ہم چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مولانا روم مثنوی کے دیباچے میں اپنی گفتگو کا آغاز بانسری کے نالہ و فریاد اور اس کے مصائب سننے کی دعوت سے کرتے ہیں جو نیستان سے جدائی اور اس کے فراق کی شکایت کر رہی ہے۔ مولانا روم اپنی مثنوی کے ابتدائی اشعار میں در حقیقت عرفاء کی اصطلاح میں عارف کی پہلی منزل یعنی ارادے کو بیان کر رہے ہیں، جو اپنی اصل کی طرف واپسی کے اس شوق و رجحان سے عبارت ہے جو تنہائی و جدائی کے احساس کے ہمراہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ وہ جو کہتے ہیں وہی 3 اشعار ہیں جو فارسی میں ہیں۔ پھر ساتھ اس کے نیچے اردو میں لکھا ہے کہ گزشتہ عبارت میں بو علی سینا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارادہ وہ شوق و خواہش ہے جو انسان میں غربت، تنہائی اور بے پناہی کا احساس پیدا ہونے کے بعد اس حقیقت کا وصال حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کو نہ غربت کا احساس ہوتا ہے اور نہ تنہائی و بے پناہی کا خیال آتا ہے۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مشق و ریاضت۔ آئیے مشق و ریاضت کے حوالے سے اس کے بارے میں ایک پیراگراف جو لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، پہلے وہ پڑھتے ہیں جو کہ عربی کا ترجمہ ہے کہ ارادے کے بعد عملی مشق اور ریاضت کی باری آتی ہے۔ ریاضت کے 3 اہداف ہوتے ہیں: اول حق کے سوا ہر چیز کو راستے سے ہٹانا، دوم نفس مطمئنہ کے لیے نفس امارہ کو لگام دینا، اور سوم علم و آگہی کے لیے باطن کو لطیف و آمادہ بنانا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مرحلہ ارادہ جو پرواز کی ابتدا ہے سے گزر جانے کے بعد مشق و تمرین اور آمادگی کا مرحلہ آتا ہے۔ اس آمادگی کو ریاضت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی اصطلاح میں ریاضت کا معنی نفس کو تکلیف پہنچانا سمجھا جاتا ہے۔ بعض عرفانی دبستانوں میں نفس کو تکلیف و اذیت پہنچانا بنیادی و اصولی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے وہ نفس کو تکلیف و اذیت دینے کے قائل ہیں۔ ہمیں اس کی مثال ہندوستان کے جوگیوں میں نظر آتی ہے، لیکن بو علی کی اصطلاح میں لفظ ریاضت اپنے اصلی مفہوم کی حامل ہے۔
عربی زبان میں ریاضت کے معنی گھوڑے کے بچے کو سواری کے لیے آمادہ کرنا، اسے خوش روی کی تعلیم دینا، نیز اسے مشق کرانا ہے۔ بعد میں یہ لفظ انسانوں کی جسمانی ورزشوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ آج بھی عربی زبان میں ورزش اور کھیلوں کو ریاضت ہی کہتے ہیں، لیکن عرفاء کی اصطلاح میں ریاضت سے مراد نور معرفت کے اشراق کے لیے روح کو آمادہ کرنا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بہر صورت یہاں ریاضت سے مراد روح کو آمادہ کرنا اور اسے مشق کرانا ہے، اور اس کے 3 مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد کا تعلق خارجی امور سے ہے، یعنی غفلت کے اسباب اور مشاغل کو برطرف کرنا۔ دوسرے کا تعلق داخلی قوتوں کی تنظیم اور روحی بے تنظیموں کو دور کرنے سے ہے، اسی کو نفس مطمئنہ کی خاطر نفس امارہ کو لگام لگانا کہتے ہیں۔ اور تیسرے مقصد کا تعلق روح کے اندر ایک قسم کی کیفی تبدیلی، کاف یہ فے چھوٹی ہے، کیفی تبدیلی سے ہے، جسے تے لام توئے یہ فے تلطیف سر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تے لام توئے یہ فے۔ اور اب اگلا آگے چلتے ہیں، اگلی جو عربی لکھی ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے پورا کہ ریاضت کے انورٹڈ کاما سے آغاز ہے۔ ریاضت کے ان 3 مقاصد میں سے زہد پہلے مقصد کی مدد کرتا ہے، یعنی زہد غفلت کے اسباب اور موانع و مشاغل کے برطرف ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسرے مقصد یعنی نفس مطمئنہ کی خاطر نفس امارہ کے رام ہونے، درونی تنظیم کے رونما ہونے اور نفسیاتی الجھنوں کے برطرف ہونے میں چند چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت ہے، بشرطے کہ حضور قلب اور تفکر و تدبر کے ساتھ ہو۔ دوسرے وہ مترنم آواز ہے جو روحانی معانی سے مناسبت رکھتی ہو تاکہ ذہن میں یکسوئی پیدا کرے، اور وہ کلام جو آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، مثلا قرآن کی وہ آیت جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یا وہ دعا و مناجات جو پڑھی جاتی ہے، یا وہ عرفانی شعر جو زمزمہ کیا جاتا ہے، اسے اس کے دل کی گہرائیوں میں اتارے۔ تیسرے وہ نصیحت آموز کلام ہے جو فصیح و بلیغ زبان، نرم و پراثر انداز اور ہدایت کے طور پر کسی پاک دل انسان سے سنا جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ تیسرے مقصد یعنی کہ روح کو نرم، لطیف اور رقیق بنائے، نیز اندرونی غلاظتوں کو باہر نکال پھینکے۔ اور اس میں تیسرے مقصد میں جو چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک لطیف افکار ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ دقیق معانی اور لطیف و رقیق افکار کا تصور روح کی لطافت و رقت کا باعث ہوتا ہے، بریکٹ کلوز۔ اور دوسرے عفت و پاک دامنی کے ہمراہ عشق ہے، بشرطے کہ وہ عشق روحانی عشق ہو، نہ کہ جسمانی و شہوانی عشق۔ اس پر معشوق کے حسن اور اس کی شکل و شمائل کے توازن کی حکومت ہو، نہ کہ شہوت کی فرما روائی۔ اور اب آئیے نیکسٹ یہاں پہ جو عربی لکھی ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پھر جب ارادہ اور ریاضت ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو کچھ اس طرح کے مناسب مواقع و حالات اس کے سامنے پیش آتے ہیں کہ ایک نور اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بے حد شیریں اور اب یہ جو ورڈ ہے نا سیری الزوال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی میں ہجے کرتی ہوں، سین یہ رے عین، سین یہ رے یہ عین، اور پھر اس کے بعد ہے الف لام زے واو الف لام ہوتا ہے، گویا بجلی کوندتی ہے اور پھر تاریکی پھیل جاتی ہے۔ عرفاء کی اصطلاح میں ان حالات کو اوقات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر انسان ریاضت میں آگے بڑھتا جائے تو ان حالات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر اگلا پیراگراف ہے عربی کا جس میں ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ، یہ انورٹڈ کاما میں کہ عارف اس میدان میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ حالات اس وقت بھی پیش آتے ہیں کہ جب وہ ریاضت کے عالم میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی چیز پر ایک اچٹتی سی نظر اس کی روح کو عالم قدس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور ایک مخصوص حالت اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نزدیک ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں خدا نظر آنے لگے۔ اور اس کے بعد 2 لائنیں عربی کی پھر ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عارف جب تک اس مرحلے اور اس منزل میں ہوتا ہے تو جس وقت یہ حالت اس پر عارض ہوتے ہیں، عین الف رے زواد عارض ہوتے ہیں، اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور اس کے سکون و اطمینان کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص
اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو تو بخوبی اس کی حالت کی تبدیلی محسوس کر سکتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر عربی کا پیراگراف ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. انورٹڈ کاما کہ پھر مجاہدت و ریاضت اس مرحلے پر پہنچ جاتی ہے کہ وقت سکینہ سے بدل جاتا ہے. یا وقت کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے اور یہ جو سکینہ ہے سین کے یہ نون ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے. بدل جاتا ہے یعنی جو چیز کبھی کبھی پیش آتی تھی اور اس کے سکون و اطمینان کو درہم برہم کر دیتی تھی، بار بار کی تکرار و اعادے کے باعث رفتہ رفتہ روح اس سے مانوس ہو جاتی ہے اور اسے سکون و آرام حاصل ہو جاتا ہے. اجنبی لگنے والی اور وقتی طور پر پیدا ہونے والی حالت ایک مانوس چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. چنگاری بھڑکتا ہوا شعلہ بن جاتی ہے. اس طرح کی دائمی انسیت برقرار ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ہمیشہ حق کا ہم نشین ہے، خوشی و مسرت کے ساتھ اس سے بہرہ مند ہوتا ہے، اور جب کبھی وہ حالت اس سے دور ہو جاتی ہے غم و اندوہ اسے گھیر لیتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ عربی کی 3 لائنوں کے بعد ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد بھی شاید عارف پر اندرونی حالات یعنی بریکٹ میں لکھا ہے مسرت یا افسوس ظاہر ہوں، اور اگر کوئی اس کے پاس ہو تو علامتوں کے ذریعے ان حالات کو محسوس کر لے. اگر یہ معرفت بڑھ جائے تو رفتہ رفتہ اس کے آثار ظاہر میں نمایاں نہ ہوں گے. جب عارف کامل تر مرحلے سر کر لے گا تو سارے مراتب اکٹھا ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں جس وقت وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب و پنہاں ہے یعنی اس کی روح دوسرے عالم میں ہے، اسی وقت وہ ظاہر بھی ہے، اور جس وقت وہ کوچ کر کے دوسری جگہ چلا گیا ہے اسی وقت لوگوں کے درمیان بھی موجود ہے. یہ جملہ ہمیں مولائے متقیان کے اس کلام کی یاد دلاتا ہے کہ جو آپ نے کمیل ابن زیاد کو مخاطب کر کے اولیاء حق کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جو ہر دور میں موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں انورٹڈ کاما یہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار نمبر 147 کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے. وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل وحشت کرتے ہیں ان سے وہ جی لگائے ہوئے ہیں، اور ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں کہ جن کی روحیں میم لام الف حمزہ ملا اعلیٰ سے وابستہ ہیں. اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ عربی کی 2 لائنیں کہ شاید عارف جب تک اس منزل میں رہے گا اس کے لیے اس حالت کا وجود میں آنا ایک غیر اختیاری امر ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اعلیٰ مدارج پر فائز ہوتا جائے گا یہاں تک کہ یہ حالت اس کے اپنے اختیار اور کنٹرول میں آ جائے گی. پھر اس کے بعد آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دیدار حق اس کی چاہت پر موقوف نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اسے اس کے پیچھے خدا ہی نظر آتا ہے، چاہے وہ عبرت و تنبیہ کے خیال سے اشیاء پر نگاہ نہ بھی کرے. بس اس کے لیے ما سوا اللہ سے انصراف الف نون سواد رے الف فے انصراف و علیحدگی اور ذات حق کی طرف بھرپور توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے کو خدا سے قریب دیکھتا ہے، حالانکہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں اس کی اس حالت سے بالکل غافل ہیں. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یہاں تک سب کچھ ریاضت، مجاہدت اور سیر و سلوک کے مرحلے سے تعلق رکھتا تھا. اب عارف مقصد تک پہنچ چکا ہے. اس حالت میں وہ اپنے ضمیر کو اس صاف و شفاف آئینے کے مانند پاتا ہے جس میں حق نمایاں ہوا ہے. اس حال میں اس پر معنوی لذتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جسے لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا. جب وہ خود پر نظر ڈالتا ہے اور اپنے خود کو حقانی و ربانی پاتا ہے اور اپنے وجود کو حقانی و ربانی پاتا ہے تو خوشی و مسرت میں غرق ہو جاتا ہے. اس مرحلے میں وہ 2 نظر کے درمیان مردد ہوتا ہے. میم رے دال دال لکھا ہے یہاں پہ ہوتا ہے ایک نظر حق پر، ایک نظر خود پر. اس شخص کی مانند جو آئینے میں دیکھتا ہے کبھی آئینے میں ابھرنے والی تصویر پر غور کرتا ہے اور کبھی خود اس آئینے کو دیکھتا ہے جس میں وہ تصویر ابھری ہے. پھر آگے چلتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد کے مرحلے میں عارف خود بھی اپنی نگاہوں سے پنہا ہو جاتا ہے. وہ صرف اور صرف خدا کو دیکھتا ہے. اگر وہ اپنے کو دیکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر
ملاحظے میں دیکھنے والا بھی کسی نہ کسی طرح دکھائی پڑتا ہے، بالکل آئینے کی مانند، جبکہ پوری توجہ تصویر کی طرف ہے، آئینے پر کوئی دھیان نہیں ہے۔ پھر بھی تصویر کو دیکھنے کا لازمہ آئینے پر نگاہ پڑنا بھی ہے، اگرچہ اس کی طرف توجہ اور اس کے کمالات کا دیکھنا بھی لازم نہیں ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں عارف حق سے مل جاتا ہے اور خلق سے حق کی طرف عارف کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ تھا اشارات کی نویں فصل کے ایک حصے کا خلاصہ۔ جس نقطے کی وضاحت یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عرفا 4 سیر کے قائل ہیں، 4 سین یہ کے قائل ہیں۔ نمبر 1 سیر من الخلق الی الحق، 2 سیر بالحق فی الحق، 3 سیر من الحق الی الخلق الحق، اور چوتھا ہے سیر فی الخلق بالحق۔ پہلا سفر مخلوق سے خالق کی طرف ہے، دوسرا سفر خود خالق میں ہے، یعنی اس مرحلے میں وہ اسماء و صفات الہی سے آشنا ہوتا ہے اور ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔ تیسرے سفر میں حق سے جدا ہوئے بغیر دوبارہ خلق کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے خلق کی ہدایت و رہنمائی کی خاطر ان کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ چوتھا سفر حق کے ساتھ خلق کے درمیان سفر ہے۔ اس سفر میں عارف لوگوں کے درمیان اور ان کے ہمراہ ہوتا ہے، انہیں حق کی طرف لے جانے کے لیے ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر آخر میں لکھا ہے کہ ابو علی سینا کی کتاب اشارات سے جو کچھ نقل کیا ہے اس کا تعلق صرف پہلے سفر سے ہے۔ ابو علی نے دوسرے سفر کے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے، لیکن ہم اسے یہاں نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جیسا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے شرح اشارات میں کہا ہے کہ ابو علی سینا نے اس پہلے عرفانی سفر کو 9 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ 3 مرحلے آغاز سفر سے تعلق رکھتے ہیں، 3 مرحلے آغاز سے انجام تک عبور سے مربوط ہیں، اور 3 مرحلے مقصد تک پہنچ جانے سے متعلق ہیں۔ ابو علی کے بیانات میں غور و فکر کے بعد یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے۔ ریاضت، جس کا ترجمہ ورزش ہے، اس سے ابو علی سینا کی مراد وہی مشق و مجاہدت ہے جو عارف انجام دیتا ہے۔ یہ مجاہدتیں بہت زیادہ ہیں اور اس مدت میں عارف کے لیے کچھ منزلیں طے کرنا ضروری ہیں۔ ابو علی اس مسئلے کو سرسری طور پر بیان کر کے گزر گئے ہیں، لیکن عرفاء اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ ان کی عرفانی کتابوں میں ان تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہاں پہ پیج نمبر 88 پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم نے اب تک کل اس میں 9 سبق پڑھ لیے ہیں، 9واں سبق بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہماری نشست ہے۔